تم للکارو گے تو للکار سننا پڑے گا. کیا بات ہے, سبحان اللہ. اس غریب سنیوں کو مت دیکھو, ہماری ناطاقتی کو نہ دیکھو. اب بھی علی کا گھرانہ زندہ ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ اکبر. یا علی, یا علی, یا علی, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیا بات, زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد. اسلام جھوٹ بولنا نہیں سکھاتا, بلکہ اللہ کی لعنت ہے جھوٹوں پر. لعنت اللہ علی الکاذبین. جو باپ ہے اسے باپ کہو, جھوٹ مت بولو کسی دوسرے کو والد کہہ کے. جو تیری والدہ ہے اسی کو والدہ کہے, اسی کو ماں. جھوٹ مت بول ورنہ تیرا جھوٹ کھل جائے گا. اصلی اماں میں اور نقلی اماں میں فرق ہے, اور دونوں کو اماں کہو گے تو جھوٹے ہو, اور یہ جھوٹ پکڑا جائے گا. کیونکہ جو اصلی اماں ہے بچے اس کا دودھ پیتے ہیں, اماں کا دودھ بیچتے نہیں. اللہ, کیا بات ہے. اماں کا کاروبار ہاں, پوری حوصلہ نکال لو. وہ ارشاد ربانی ہے, لا تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا. ڈونٹ میک پارٹنر آف اللہ اینڈ بی گڈ فار پیرنٹس. لا شریک کا میٹر چل رہا ہے, بیان ہو رہا ہے جس کا کوئی شریک نہیں. لا تشرکوا بہ شیئا, اور اسی میں ماں باپ کا بھی ذکر ہے ملا کر کے. وجہ صاف ہے کہ اللہ کی طرح دوسرا اللہ نہیں, کیا بات, والد کی طرح کوئی دوسرا باپ نہیں, والدہ کی طرح کوئی ماں نہیں. نہ اللہ کی طرح اللہ ہے, نہ والد کی طرح والد ہے, نہ ماں کی طرح ماں ہے. تو ڈونٹ میک پارٹنر آف والد, ڈونٹ میک پارٹنر آف اماں. سگی خالہ کو تو ہم اماں کہتے نہیں, جانوروں کو کہیں گے. کیا بات ہے. تو کیا ہے, کچھ نہیں. میں بولا نا یہ دنیا نہیں ہے, یہ پنڈال نہیں ہے, یہ مائک نہیں ہے, یہ ہاشمی نہیں ہے, یہ علامہ امین القادری بھی نہیں, آپ لوگ بھی نہیں ہے. مذاق اڑائیں گے میرا نا, میں تو اب صوفیاء کرام کی عارفانہ باتوں کو عوام میں لانا بڑی جرت کی بات ہے. کر رہا ہوں, مگر جو اہل ہوگا انشاءاللہ موتی لے کے جائے گا. سبحان اللہ. اے اللہ جب تو ہی تو ہے, اے اللہ جب تیرے سوا کوئی نہیں ہے, اے اللہ یہ کیسے, کون مانے گا اس کو. آپ تو ابھی کہہ رہے ہو لا معبود الا اللہ, ابھی تو آپ یہی ہو, رکے ہوئے ہو, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. تو اس سے کیا بچ گیا, آپ نے خدا بنانا چھوڑ دیا. ارے سمجھا کرو یار, جب آپ نے کہا اللہ ہی معبود ہے تو اب آپ نے خدا بنانا. اچھے سے اچھا پتھر ملے گا, اسے خود کاٹ چھانٹ کر تراش خراش کے خدا نہیں بناؤں گا. جس جانور سے ڈر جاؤں گا اس کو خدا نہیں بولوں گا. جس سانپ سے خطرہ محسوس کروں گا اس کو خدا نہیں بولوں گا, اور جس جانور سے فائدہ اٹھاؤں گا اسے بھی خدا نہیں بولوں گا. تو میرا عقیدہ کیا ہوا, عام لوگوں کا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. لیکن یار بتاؤ, صبح سوچے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, دوپہر میں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, رات میں بھی سوچو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. تو پھر اللہ کے سوا ٹارگیٹ بھی کوئی نہیں ہے نا, آپ کا نشانہ بھی کوئی اور نہیں ہے, آپ کا مرکز توجہ بھی کوئی نہیں ہے. جب اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے تو اللہ کے سوا کوئی مقصود نہیں ہے. لا مقصود الا اللہ, ایک درجہ بلند ہوئے آپ. عام سطح پر تھا لا معبود الا اللہ, لا معبود الا اللہ, اور جب یہ اندر گیا, اثر دکھایا, دل بدلا, تو دل بولا لا مقصود الا اللہ, لا مقصود الا اللہ, لا مقصود الا اللہ. میرا کوئی اور قصد نہیں سوائے اللہ کے, میرا کوئی مقصود نہیں سوائے اللہ کے. اب جب یہ رنگ چڑھے گا, ایک ہفتہ 10 دن, 1 مہینہ 2 مہینے بعد, اللہ کے سوا کوئی مقصود نہیں, اللہ کے سوا کوئی مقصود نہیں, دن رات اللہ کے سوا کوئی مقصود نہیں, صبح و شام اللہ کے سوا میرا کوئی مقصود نہیں, اللہ کے سوا میرا کوئی مقصود نہیں, تو پھر آپ کہیں گے کہ میرے کو تو اللہ کے سوا کوئی دکھتا ہی نہیں.
ارے یہ فیس بک والا لو تو ٹیمپوریری ہے، اس کا نام ہی ہے چیٹنگ اور حقیقت میں ہے چیٹنگ۔ ارے محبت وہ تھی جو قیس کو لیلا سے تھی، لیلا کے علاوہ کچھ دکھتا ہی نہیں۔ چونکہ تم فلمی محبتیں کرتے ہو اس لیے محبت کی حقیقت نہ جان پائے۔ محبت چاہے مجازی ہو مگر اصلی ہو، پاگل بنا دے، بھوک لے لے، نیند ختم، کیونکہ محبوب کے علاوہ کوئی سوچتا ہی نہیں، یہ منزل آئے گی۔ لا مقصود الا اللہ، لا مقصود اللہ کے سوا کوئی میرا مقصود نہیں، کوئی میرا مقصود نہیں، تو پھر اللہ کے علاوہ میرے کو دکھتا ہی نہیں۔ جب یہ منزل آ گئی کہ اللہ کے سوا کوئی دکھتا نہیں، تو بول پڑا دل لا مشہود الا اللہ، میرا کوئی مشہود ہی نہیں ہے، میں کسی اور کو دیکھ ہی نہیں پا رہا ہوں۔ لا مشہود الا اللہ، لا مشہود الا اللہ۔ اور 1 سال 2 سال تک جب یہ کیفیت تاری رہے گی کہ اللہ کے سوا کوئی دکھتا نہیں، سامنے سے گزر جائے دکھتا نہیں، عشق میں دیوانہ بن گیا کوئی دکھتا نہیں، اللہ کے سوا کوئی دکھتا نہیں، اللہ کے سوا کوئی دکھتا نہیں، تو منزل اوپر جائے گی اور دل بولا اللہ کے سوا کوئی موجود نہیں، لا موجود الا اللہ۔ کہ یار یہ سب جو دکھتا ہے یہ کیا ہے؟ صحابی رسول اللہ ان پر انوار و تجلیات کی بارش کرے، پوچھ کر کے کتنا آسان کر دیا ہمارے لیے، یا رسول اللہ یہ جو دنیا ہے یہ کیا ہے؟ میرے آقا نے صرف ایک لفظ میں جواب دیا۔ وہ ایک ایسے عظیم الشان لیڈر تھے کہ ضرورت سے زیادہ بولتے ہی نہیں تھے۔ آج کل کے لیڈر تو ضرورت پر بولتے ہی نہیں۔ ایک لفظ میں وہ بات کہی، اگر میں بھی کہہ دوں گا تو تقریر میں ٹائم کیسے لگے گا، میں پھیلا کے کہوں گا۔ ہم اپنی زندگی میں 2 قسم کے خواب دیکھتے ہیں، 2 kinds of dream۔ پہلا ڈریم جو ہوتا ہے کبھی کسی کا 10 منٹ کا ہوتا ہے، کسی کا آدھا گھنٹے کا ہوتا ہے، کسی کا 1 گھنٹے کا ہوتا ہے، کوئی رات بھر دیکھتا ہے۔ ڈریم ہے کہ اس پر ٹیکس تھوڑی ہے، ڈریم وائرس نہیں ہے کہ انجیکشن لگواؤ ڈبل ڈوز کا۔ اور کیا دیکھا خواب میں؟ پہلا خواب، پہلا قسم، سیدھی پیٹ میں لیٹا ہوا ہے، سو گیا، سپنا دیکھ رہا ہے میں حیدرآباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ہوں، ٹیکسی سے اتر رہا ہوں، پولیس والے نے آئی ڈی مانگا، آئی ڈی دے رہا ہوں، کاؤنٹر پر جا کر کے بورڈنگ کارڈ لیا، سیکورٹی سے گزرا اور جا کر کے گیٹ کے سامنے بیٹھا ہوں، ایک فلائٹ پہ بیٹھا ہوں، فلائٹ نے ٹیک آف کیا اور جا کر کے وہ بمبئی ایئرپورٹ پر لینڈ ہوا، سارا لگیج لیا، باہر آیا، ٹیکسی کیا، ٹیکسی والے سے چلو محمد علی روڈ۔ اسی لیے تو بمبئی کتنا مارو پیٹو بچ جاتی ہے، کیونکہ اس میں محمد بھی ہے اور علی بھی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب وہ آیا تو اس کی ملاقات آپ کے نقیب اجلاس ادریس اشرفی سے ہوئی۔ پہچانتے تھے دونوں؟ ارے سدھی میں نمک کھا کے گئے تھے تو کچھ تو خیال رکھیں کہ ارے یار کیسے آنا ہوا؟ وہ میں اپنے کام سے آیا ہوں، میرے رشتے دار ہیں محمد علی روڈ پر، اور پہلے چلو چائے پیتے ہیں۔ یہ ہوٹل میں لے گئے، اس کو چائے پلایا، پھر وہ ٹیکسی پہ بیٹھا، اپنے رشتے دار کے یہاں گیا۔ اس پورے خواب کے دوران پورا یقین ہے کہ میں حیدرآباد ایئرپورٹ پہ ہوں، شک نہیں، میں بمبئی ایئرپورٹ اترا، یقین، وہاں پہ محمد ادریس اشرفی سے ملاقات ہوئی، یقین، چائے پیا ہوٹل میں، پورا یقین، اور پھر رشتے دار کے یہاں گئے۔ مگر یہ یقین کتنا جھوٹا ہے یہ تب پتا چلا جب آنکھ کھل گئی۔ یہ کیا بات؟ ارے ہم تو سیدھی پیٹ میں ہیں، وہ حیدرآباد جھوٹ، جہاز جھوٹ، فلائٹ جھوٹ، بمبئی جھوٹ، روڈ جھوٹ، ادریس بھائی سے ملے وہ جھوٹ، رشتے دار کے یہاں گئے جھوٹ۔ سچ تب ظاہر ہوا جب آنکھ کھل گئی۔ آنکھ کھلنے کے بعد مانتا ہے کہ نہ حیدرآباد گیا تھا، نہ میں بمبئی گیا تھا، نہ ادریس سے ملا تھا، نہ چائے پیا تھا، نہ رشتے دار سے ملا تھا۔ جب آنکھ کھل گئی
یہ سپنا آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ، یہ خواب 2-4 گھنٹے کا ہوتا ہے۔ ایک دوسرا خواب ہے ذرا لمبا ہے، 60 برس، 80 برس، 90 برس، جب تک زندہ ہے یہ خواب دیکھتا ہے۔ میں ہوں، میں مفتی ہوں، میں مولانا ہوں، میں علامہ ہوں، میں کروڑ پتی ہوں، میں لکھ پتی ہوں۔ یہاں تو ایک ہی پتنی نے جو پتی بنایا روتے رہے، یہ لکھ پتی کیسے سنبھالتا ہوگا؟ میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میں آرٹسٹ ہوں، میں ایم ایل اے ہوں، ایم پی ہوں، میں مسلمان ہوں، میرے اتنے بچے ہیں، یہ میری بیوی ہے، یہ میرا ہوٹل ہے، یہ میرا کاروبار ہے، یہ میری پراپرٹی ہے، میری 3 بیٹی ہے، 4 بیٹے ہیں، ماں باپ ہیں، میرے ماں باپ، میری بہن، میرا بھائی، میرا چاچا، میرا تایا، میرا کہتے کہتے 90 سال، یہ میرا پوتا، یہ میرا نواسا، یہ میری پوتی پوتے، 90 سال کہتا رہا، مانتا رہا، یقین تھا، یہ میرا دوست ہے، یہ میرا یار ہے، 90 سال تک یقین تھا، مگر یہ یقین تب جھوٹا ثابت ہوا جب آنکھ بند ہو گئی۔ پہلا خواب آنکھ کھلنے سے سچائی معلوم ہوتی ہے، اس خواب میں آنکھ بند ہونے سے سچائی معلوم ہوتی ہے۔ جب کاندھے پر اسے اٹھایا گیا تو وہ آنکھیں بند ہونے کے بعد مان گیا، نہ میری دنیا ہے، نہ میری کوئی فرض ہے، نہ پراپرٹی ہے، نہ میرا بینک بیلنس ہے، نہ میرا ہوٹل ہے، نہ میری یہ بہن ہے، نہ میرا بھائی ہے، نہ دوست ہے، نہ یار ہے، نہ تایا ہے، نہ چاچا ہے۔ اس سچائی کو اس نے کب مانا جب اسے قبر میں لٹا دیا گیا، نہ ماں جا رہی ہے، نہ باپ جا رہا ہے، نہ بھائی جا رہا ہے، نہ کوئی جا رہا ہے، تب اس نے مانا کہ 90 سال تک میں صرف خواب دیکھتا رہا۔ تو میرے رسول نے لفظ یہی فرمایا تھا، دنیا خواب ہے۔ لیکن خواب برا نہ ہو، خواب اچھا ہو، اس کے لیے اللہ نے نبیوں کا نورانی سلسلہ بھیجا۔ خواب بھی تو برے ہوتے ہیں، تو ہماری یہ 70 سال 80 سال 90 سال کی زندگی کا خواب، صداقت والے ہوئے تو خواب اچھا ہے، عدالت والے ہوئے تو خواب اچھا ہے، سخاوت والے ہوئے تو خواب اچھا ہے، شجاعت والے ہوئے تو خواب اچھا ہے، نمرودیوں کی طرح ہوئے تو خواب برا ہے، فرعونیوں کی طرح ہوئے تو خواب برا ہے، یزیدیوں کی طرح تو خواب برا۔ ارے سنی بن کر جیے، سنی بن کر مرے، خواب اچھا ہے۔ یہ تو مختصر سی وضاحت ہے کہ آیت کریمہ حمد الہی ہو تو، اور اگر یہ نعت رسول ہے تو اب ترجمہ ہوگا وہ، یعنی نبی اول ہیں، وہی آخر ہیں، وہی ظاہر ہیں، وہی باطن ہیں۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، هو الاول۔ ہاں، تخلیق میں اول تو ہے، خود فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے جو بنایا، سب سے پہلے جو بنا میرا نور ہے۔ تو سب سے پہلے کیا بنا؟ نور۔ سب سے پہلے زمین سے پہلے، زمان سے پہلے، مکی سے پہلے، مکہ سے پہلے، یہاں سے پہلے، وہاں سے پہلے، کعبہ سے پہلے، حرم سے پہلے، جبریل سے پہلے، میکائیل سے پہلے، اسرافیل سے پہلے، آدم سے پہلے، نوح سے پہلے، ابراہیم سے پہلے، عبد مناف سے پہلے، ہاشم سے پہلے، عبد المطلب سے پہلے، عبداللہ سے پہلے، اولو، سب سے پہلے اللہ نے میرا نور بنایا۔ یہاں پر میں جو بات کہنے جا رہا ہوں اس کا تعلق بشریت سے نہیں ہے، وجود سے ہے۔ I am not talking about human structure. I am talking about the existence of نور، وجود سب سے پہلے، بابا دادا سے پہلے، انبیاء مرسلین سے پہلے، ملائکہ سے پہلے، جنت سے پہلے، حور سے پہلے، خلمت سے پہلے، سلسبیل سے پہلے، کوثر سے پہلے، اور ایک ہم ہیں، آپ ہیں۔ ہمارے یہاں کی چوتھا شریف میں بیٹا بعد میں ہوتا ہے، باپ پہلے۔ ادھر کیا چلتا ہے؟ ہمارے یہاں دربار شریف میں پوتا بعد میں ہوتا ہے، دادا پہلے۔ یہی تو تلنگانہ میں ہے نا، یہی آندھرا میں ہے، یہی انڈیا میں ہے۔ ماں سے پہلے کوئی ہوتا ہے؟ تو جو آپ سے پہلے ہیں انہیں ماں کیوں کہتے ہو؟
آپ بعد میں آئے وہ پہلے ہے. تو آپ بتائیے, یہ پوری دنیا کا سسٹم یہی ہے نا, بیٹا بعد میں, باپ پہلے, پوتا بعد میں, دادا پہلے. ہم ہیں, تم ہو. 7 بلین پاپولیشن آف ہیومن ان انٹائر ورلڈ, سب بعد میں, ابا پہلے, پوتا بعد میں, دادا پہلے, پر پوتا بعد میں, پر دادا پہلے. اور ایک میرے نبی کا نور ہے جو اپنے باپ سے پہلے, اپنے دادا سے پہلے, اپنے پردادا سے پہلے, آبا و اجداد سے پہلے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ادریس صاحب ایک بات فرینکلی بتائیں گے, ٹو بی ویری فرینک. میں نے یہاں تو نہیں دیکھا, لیکن ایک جگہ میں نے دیکھا تھا, آپ اناؤنس کر رہے تھے اور لوگ نوٹ دے رہے تھے. آپ ہوا ایسا نا, کئی بار ہوا. مولانا شرف الدین کو سوچنا چاہیے. ہاں, ورنگل میں. تو اسے آپ نے رکھا تھا, مطلب یہ کہ رکھنے کے لیے جگہ چاہیے. اور جب نبی کا نور ہر جگہ سے پہلے, تو رکھا کہاں؟ کہا ہاشمی سن, یہ میرا نور ہے. اللہ اکبر, یہ میرا نور ہے, یہ جگہ کا محتاج نہیں. کیچ کرو, یہ جگہ کا محتاج نہیں, جگہ اس نور کی محتاج ہے. نہیں سمجھے؟ ارے میں نے اس نور کو سب سے پہلے, عرش سے پہلے, فرش سے پہلے, دھرتی سے پہلے, گگن سے پہلے, آکاش سے پہلے, پاتال سے پہلے, جبریل سے پہلے, میکائیل سے پہلے, اسرافیل سے پہلے, جنت سے پہلے, خلد سے پہلے, غلما سے پہلے, حوروں سے پہلے, ملائکہ سے پہلے, ہر ایک سے پہلے, ہر جگہ سے پہلے اس لیے بنایا میں بناؤں. کائے کو جگہ ڈھونڈتا ہے؟ ارے وہ تیری انڈین نوٹ ہے جس کو رکھنے کے لیے جگہ چاہیے. یہ میرا نور ہے, جگہ مت دیکھ, بنانے والا تو ہے. میں رکوں گا, جتنا بول سکتا ہوں اتنا ہی بولوں گا. مجھے اپنی حد معلوم ہے, آپ اپنی سمجھ کی حد بڑھائیے. بنانے والا تو ہے. اس کو میں نے جگہ کے لیے کب بنایا جو جگہ میں رکھوں؟ اپنے لیے بنایا ہے, قرب خاص میں رکھا. سبحان اللہ, اللہ اکبر. حضور غازی ملت, ناموس رسالت. بنایا, بنا کر قرب خاص میں رکھا. اگر یہ قرب خاص بھی بھاری پڑ رہا ہو تو اور آسان کر دوں, بنایا, بنا کے اپنے پاس میں رکھا, اپنے قریب رکھا. اے نور میں نے تجھے بنایا, دیکھیں کچ کیجئے, محبت کی بات ہے یہ. اے نور میں نے تجھے بنایا, بنا کر اپنے قریب رکھا کہ میں تمہیں دیکھوں تو مجھے دیکھو, میں تمہیں دیکھوں تو مجھے دیکھو. یہی تو محبت ہے, میں تمہیں دیکھوں تو مجھے دیکھو. اسی میں میری رضا ہے, میں تمہیں دیکھوں تو مجھے دیکھو. یہی میری مرضی ہے, میں تمہیں دیکھوں تو مجھے دیکھو. میں تمہیں دیکھتا رہوں, تم مجھے دیکھتے رہو. کلائمیکس. ایک جملہ آگے بڑھا کے بول دیتا ہوں ضائع نہ ہونے پر. اے رسول, تمہارے نور کو میں نے سب سے پہلے اس لیے بنایا کہ جیسا میں دیکھوں کوئی اور دیکھنے نہ پائے. اور اس کا دوسرا جملہ, اے نور تو بھی مجھے جیسا دیکھے کوئی اور دیکھنے نہ پائے. تو هو الاول, میرے نبی کا نور اول. اب آئیے نبی. كنت نبی ہوں وآدم بین الماء والطین. میں تو اس وقت نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے, آب و گل کے مرحلے طے کر رہے تھے. He was between water and soil. I was prophet. آدم سے پہلے, ابھی آدم علیہ السلام کی تخلیق کمپلیٹ نہیں ہوئی. I was prophet. ابھی آدم کے جسم میں روح نہیں گئی. I was prophet. ابھی آدم کو تاج خلافت نہیں پہنایا گیا. I was prophet. جو کچھ بعد میں آدم کے ساتھ اللہ نے کیا, I was prophet. آدم جنت میں گئے, I was prophet. پھر دھرتی پہ لائے گئے, I was prophet. تو آدم سے پہلے نبی, آدم سے تو I was prophet before آدم. میں آدم سے پہلے نبی. پکا؟ شیور؟ ڈن کر دوں کہ آدم سے پہلے نبی. اب ایک بات بتاؤ, دنیا کا پہلا آدمی کون؟ آدم علیہ السلام. پہلے آدمی وہی ہے نا,
ان سے پہلے کوئی آدمی نہیں. اور جتنے آدمی ہیں کس کی اولاد ہیں؟ آدم علیہ السلام کی. ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، جینسٹ، بدھسٹ، کمیونسٹ، سوشلسٹ، اپارچونسٹ، کس کی اولاد ہے؟ اب اولاد لائق ہوتی ہے تو کیا نالائق نہیں ہوتی؟ اور جو یہ کہے میں آدمی نہیں ہوں، کیسے ہوگا؟ آدم کی اولاد کون ہے؟ تو سب کے بابا دادا کون ہے؟ آدم. انسانوں کا پہلا گھر کون سا ہے؟ آدم. فرسٹ ہاؤس آف مین آدم. پریوار کا مکھیا آدم. جسمانی خصوصیت کے ساتھ نبی بن کر دھرتی آنے والے آدم. آدم سے پہلے کوئی آدمی نہیں. تو سب بعد میں جو اولادیں پیدا ہوئی ان کا بابا دادا کون ہے؟ آدم. سلف آدم، پوروج آدم. تو اگر کچھ بھارت کے سرفرے لوگ کہتے ہیں مسلمانوں تمہارا پوروج فلاں تھا، فلاں تھا، ان کو پوچھو اس کا پوروج کون تھا؟ اگر بھارت کی دھرتی پر جنم لینے والے ہمارے پوروج ہیں تو ان کا پوروج کون؟ پھر کوئی اور نام لے، اس کا پوروج کون؟ کہیں منو، اس کا پوروج کون؟ سناتن، اس کا پوروج کون؟ آدم. اور آدم کے گھر کی پہچان کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. آدم کے گھر میں کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. تو جہاں جہاں لا الہ الا اللہ کا یقین ہے وہ آدم کے گھر میں ہے. سمجھو یار، جہاں لا الہ الا اللہ ہے، توحید کا عقیدہ ہے، وہ آدم کے گھر میں ہے. چاہے افریقہ میں رہے، یورپ میں رہے، انڈیا میں رہے، بنگلہ دیش میں رہے، اگر لا الہ الا اللہ کو مانتا ہے تو آدم کے گھر میں ہے. اور جو لا الہ الا اللہ کو چھوڑ کر بت پرستی کرنے لگے وہ گھر سے باہر نکل گئے. تو گھر واپسی ان کی ہونی چاہیے. گھر چھوڑ کے تم نکلو، واپس ہم تو گھر ہی میں ہیں.